الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى الأرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسر بما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ میرے نہایت محترم مکرم دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ حج 17 پارے کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اکثر جو مسائل بیان کیا ہیں وہ بعث بعد الموت کے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے۔ قریش مکہ، ملحدین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے پہلے لوگ تھے، ان کا اصل اختلاف اور اصل زور اس بات پر تھا کہ بھئی یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ شریعت نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نہیں، یہ دار العمل ہے اور دار الجزاء آخرت، بعث بعد الموت ہوگا، اللہ کی حاضری ہوگی، اعمال کا حساب کتاب ہوگا، نیک لوگ جنت کے اندر جائیں گے، برے لوگوں کو سزا ملے گی۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے۔ اور بعث بعد الموت، مرنے کے بعد ہمارا دوبارہ اٹھنا، یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ ایمان مجمل کے اندر بھی، ایمان مفصل کے اندر بھی یہ چیز داخل ہے کہ جیسے دوسرے فرائض ہیں اور ایمانیات ہیں، ان میں سے یہ ایمان کا جز اور حصہ ہے
کہ مرنے کے بعد دوبارہ خدا کیا حاضری ہوگی۔ اسی کے متعلق اللہ رب العزت نے یہاں پر یہی فرمایا، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے نا اٹھنے کے بارے میں شک میں ہو تو فرمایا تم اپنی پیدائش کو دیکھ لو، تمہاری اپنی پیدائش اس بات پر دلیل ہے کہ مرنے کے بعد میں اٹھانے پر قادر ہوں۔ قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ جب ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر کیسے جو ہے نا ہم پیدا ہوں گے، اور ہڈیاں لاتے تھے ان کو مسل دیتے تھے، کہتے تھے کہ ہاں یہ کیسے زندہ ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے نظریے کی تردید کی، فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، فرمایا ہمیں تو مثالیں بیان کرتے ہیں کہ ہاں دوبارہ جو ہے نا اٹھنا نہیں ہوگا، اپنی پیدائش کو بھول گئے۔ اللہ نے فرمایا تمہاری پیدائش یہ زیادہ اہم مسئلہ تھا بنسبت مرنے کے بعد اٹھنے کے۔ فرمایا تم ناپاک نطفہ تھے، پھر خون بنا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیوں پہ چڑھایا گیا، پھر ایک انسان تیار ہوا، پھر اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو پیدا کیا، پھر جوانی دی اور بعد جوانی کے اندر فوت ہو گئے اور بعد جو ہے نا بڑھاپے تک چلے گئے۔ یہی خلاصہ ہے 5-6 آیات کا۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ، فرمایا یہ جو ہے نا جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے، اور فرمایا یہ شک میں ہے۔ تو آگے فرمایا ہم نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، اور براہ راست حضرت آدم مراد لیا جائے تو مٹی سے پیدا ہوا، اگر ہم مراد لیے جائیں تو ہماری غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من انا خلقناکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور آگے فرمایا ثم من نطفہ، پھر اسے ناپاک نطفہ بنایا، جس کو ہم جو ہے نا توال و تناسل کا پانی کہتے ہیں، من نہیں کہتے ہیں، وہ پیدا ہوئی، اور پھر اس کے بعد خون پیدا ہوا، پھر مضغۃ مخلقہ و غیر مخلقہ۔ اللہ نے فرمایا پھر ہم کو انسان کو جب گوشت بناتے ہیں، ہڈیوں پہ چڑھانے لگتے ہیں تو بعض مکمل ہوتے ہیں، بعض غیر مکمل ہوتے ہیں، بعض بچے مکمل ہوتے ہیں، بعض غیر مکمل ہوتے ہیں۔ غیر مکمل ہونے کا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ بعض جو ہے نا پے تکمیل تک پیٹ میں پہنچ کر پیدا ہو جاتے ہیں صحیح سالم، اور بعض ساقط ہو جاتے ہیں، درمیان میں کئی بچے ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، پے تکمیل تک نہیں پہنچتے۔ تو جو حمل کے دوران پوری مدت تک نہ پہنچے اور پہلے جو ہے نا وضع حمل ہو جائے، اس کا نام ہے غیر مخلقہ، یہ نامکمل ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ بعض بچے مکمل، ہاتھ پاؤں آنکھ دماغ سب کچھ مکمل، یہ مخلقہ ہے، کامل ہے، اور بعض جو ہے نا غیر مخلقہ، بچہ تو ہوتا ہے لیکن اندھا ہوتا ہے، لنگڑا ہوتا ہے، لولا ہوتا ہے، عیبدار ہوتا ہے، یہ غیر مخلقہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ قدرت کاملہ میرے پاس ہے کہ میں جو ہے نا پانی سے جو ہے نا نطفہ، پھر نطفے سے جو ہے نا خون، پھر اس سے جو ہے نا خون لوتھڑا، پھر اس سے جو ہے نا گوشت، اور پھر اس کے بعد انسان مکمل اور غیر مکمل، مکمل کی طرف بھی ہوگی اور غیر مکمل کی بھی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا بعض کو جو ہے نا میں مکمل ہونے دیتا ہوں، اور پچھلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ اگر شادی ہو جائے تو 6 ماہ گزر جائیں اور اس کے بعد فوراً بچہ پیدا ہو تو حلالی ہوگا، کیا ہوگا؟ حلالی ہوگا۔ اور قمری مہینے شمار کریں گے، 6 مہینے شمسی شمار نہیں ہوں گے، محرم صفر یہ شمار ہوں گے، جنوری فروری شمار نہیں ہوں گے۔ اگر شادی ہوئی اور اس کے بعد 6 ماہ گزر گئے
6 ماہ کے 2 دن بعد، 3 دن بعد، ہفتہ بعد، میں نے عرض کیا تھا تفصیل سے کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو عذر شریعت حلال ہی ہوگا، اس کو حرام ہی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے یہاں معاشرے میں شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکی پہلے سے جو ہے حاملہ تھی، ایسا نہیں ہوتا۔ کسی پر جو ہے نا بہتان نہیں باندھنا چاہیے، بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد پیدا ہو گیا تو بچہ حلال نہیں ہوگا، اگر 6 ماہ سے پہلے تو پھر جو ہے نا کوئی گڑبڑ ہوگی۔ تو کم سے کم مدت کتنی ہے؟ 6 ماہ۔ زیادہ سے زیادہ علماء نے لکھا ہے کہ بچے کی جو ہے نا مدت کیا ہے؟ 2 سال۔ ماں کے پیٹ کے اندر 2 سال تک بچہ رہ سکتا ہے، حلالی ہوگا۔ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت ضحاک، وہ 2 سال تک ماں کے پیٹ میں رہے۔ جب پیدا ہوئے تو اس کے دانت بھی پیدا ہو چکے تھے اور ہنستے ہوئے پیدا ہوئے، اس لیے نام رکھا گیا ضحاک، ہنسنے والا۔ 2 سال تک رہا۔ ایسا ہوا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت ماں کے پیٹ کے اندر کتنا رہے گا؟ 2 سال تک۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من مضغۃ مخلقہ وغیر مخلقہ، پھر جو ہے نا بچہ یا تو مکمل پیدا ہوتا ہے یا غیر مکمل ہوتا ہے، اور پھر اللہ نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک ہم چاہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ 2 سال تک بھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر رہ سکتا ہے، اس کی مثال بھی دی ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ پھر ہم جو ہے نا اس کو ماں کے پیٹ کے اندر، اللہ کی قدرت، 3 پردے اور 3 جھلیاں، اللہ تعالیٰ انسان کی ساری جو ہے نا ضروریات پوری کرتا ہے۔ اور خوراک کا جو ہے نا پیٹ کے اندر جو نظام ہے اللہ نے ناف کے ذریعے سے بنایا ہے۔ یہ عورت کو جو حیض کا خون آتا ہے نا، جب حاملہ ہو جائے تو حیض کا خون بند ہو جاتا ہے، وہ بچے کی خوراک بنتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خوراک ناف کے ذریعے سے دیتا ہے، ناپاک خون وہ ناف کے ذریعے سے جاتا ہے، منہ کے ذریعے سے نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بڑا ہوگا تو اس منہ سے اور زبان سے میرا نام لے گا، میرے پیغمبر کا نام لے گا، قرآن پڑھے گا، درود پڑھے گا۔ اس لیے اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر ناف کے ذریعے سے رزق کا بندوبست کیا، منہ کے ذریعے سے نہیں کیا۔ تو اللہ نے فرمایا وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ کے اندر ان کو برقرار رکھتے ہیں، مَا نَشَاءُ، جب تک ہم چاہتے ہیں، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ تو کم سے کم حمل کے اندر کتنا ہے؟ 6 ماہ، زیادہ سے زیادہ کتنا ہے؟ 2 سال۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، پھر آگے فرمایا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ہم اس کو جو ہے نا بچہ پیدا کر کے بچہ بنا کر پیدا کرتے ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور اس میں زندگی کے اثرات پائے گئے تو اب اس کا نام بھی رکھیں گے، اس کو غسل بھی دیں گے، اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے۔ مسئلہ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اگر کوئی بچہ پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، اگر اس کی زندگی کے اثرات پائے گئے تو اب اس کا نام بھی رکھیں گے، فوت ہو گیا تو اس کو جنازہ بھی پڑھیں گے، اور اکرام مسلم کی وجہ اگرچہ بچہ ہے لیکن 3 کپڑے دیں گے، جیسے بڑوں کو کفن دیا جاتا ہے، قبر لات اسی طریقے سے کھودیں گے جیسے کہ بڑے آدمی کی ہوتی ہے۔ اور اگر بچہ پیدا ہوا آثار زندگی نہیں پائے گئے تو پھر غسل وغیرہ نہیں ہے، نام رکھ دے تو بہتر ہے، پھر جو ہے نا غسل وغیرہ جنازہ وغیرہ نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، ہم نے پیدا کرتے اس کو بچہ۔ تو ایسے مسائل ہوتے ہیں نا، بچہ پیدا ہوتا ہے فوت ہو جاتا ہے، تو مسئلہ یاد رکھو کہ اگر اس کے پیدا ہونے کے بعد آثار زندگی پائے گئے، آثار زندگی کی بڑی تفصیل ہے، آثار زندگی پائے گئے تو اس کا نام بھی رکھا جائے گا، فوت ہو گیا پھر جو ہے نا غسل بھی دیا جائے گا، 3 کپڑے دیں گے احتراماً،
اور جنازہ بھی پڑھیں گے. اور اگر پیدا ہوا مردہ تھا آثار زندگی نہیں پائے گئے تو پھر جو ہے نا جنازہ وغیرہ اور غسل وغیرہ نہیں. ثم لتبلغوا اشدکم، یہ بچہ جو ہے نا بڑا ہو کر پھر جو ہے نا جوان ہو جاتا ہے. جوانی میں اللہ تعالیٰ قوت طاقت ہر ایک چیز مکمل کر دیتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ کتنے مراحل سے گزر کر آیا ہے، کیا میری بندگی کرتا ہے یا نہیں کرتا، میرے سامنے جھکتا ہے یا نہیں جھکتا. جوانی جو ہے نا عبادت کرنا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور گناہوں سے بچ جانا انبیاء کا شیوا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوا پیغمبری، جوانی کے اندر توبہ کر لینا یہ انبیاء کا شکوہ اور شیوا ہے. اور بڑھاپے کے اندر تو بزرگ زیادہ بزرگ میں شوہد، ہاں بڑھاپے میں تو پھر جو ہے نا بھیڑیا بھی بزرگ بن جاتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا. تو جوانی کے اندر جو ہے نا انسان کو گناہوں سے بچنا بہت بڑا ثواب اور اجر و ثواب ہے. جو 7 خوش قسمت انسان اللہ کے عرش میں ہوں گے اس وقت کوئی اللہ کے عرش کے بغیر سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے وہ نوجوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی. اور حشر کے میدان کے اندر جب سوال ہوگا آپ نے زندگی کیسے گزاری، وہاں جوانی کا بھی سوال ہوگا آپ نے جوانی کیسے گزاری، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا ہے، علم دین کتنا سیکھا اور کتنا عمل کیا ہے. یہ کیا ہوگا، حساب کتاب ہوگا. تو جوانی اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم جوانی تک پہنچ جاتے ہو، میں تمہیں جوانی دیتا ہوں، طاقت دیتا ہوں، قوت دیتا ہوں. تو پھر فرمایا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْكُمْ، پھر تم میں سے بعض جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں. جوان فوت ہوئے یا نہیں ہوئے، ہو جاتے ہیں. فرمایا بعض کو موت جوانی کے اندر آ جاتی ہے. اور وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى الْأَرْضِ الْعُمُرِ، بعض کو بالبڑھاپے میں لے جاتا ہوں. اور کیسا بڑھاپا، لِكَيْ لَا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا، جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا. بڑا عالم، بڑا جو ہے نا فقیہ، بڑا محدث، بڑا قاری، بڑا فلاسفر، بڑا جو ہے نا نقشے بنانے والا، بادشاہی کرنے والا، دنیا کو چلانے والا، ہاں منصوبے بنانے والا، جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا. بہت بڑے بزرگ گزرے ہمارے جہاں ڈی خان کے، اس کا صوبہ سرحد کے ذریعے سے تعارف ہوتا تھا، صوبہ سرحد کا اس عالم کے ذریعے سے تعارف ہوتا تھا. اتنے بڑے عالم تھے. اور جب وہ بیمار ہوئے، ہم بیمار پرسی کے لیے گئے وہاں، تو ایک آدمی نے اس کے سامنے کاغذ قلم رکھا کہ برکت کے لیے نام اپنا لکھ دے. تو اس کو اپنا نام لکھنا نہیں آیا، اس کو اپنا نام لکھنا. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود کچھ بھی نہیں جانتا. یہ اللہ نے فرمایا کہ لا یعلم بعد علم شیئا، ایک وقت آتا ہے کہ جاننے اور سب کچھ معلومات کے بعد ایسا وقت آ جاتا ہے کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ 19 سال کم و پیش سیاست کر کے گئے ہیں. 19 سال. آخری جب وقت تھا تو کمزور ہو گئے تھے. اپنی بیٹی جو ہے اس کا پہلو بدلتی تھی، کروٹیں بدلتی تھی. تو کہنے لگے کہ ایک وہ بھی دور تھا کہ میں دنیا کی کروٹیں بدلتا تھا، آج میری عورتیں جو ہے نا میری اپنی کروٹیں بدل رہی ہیں کہ میں اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتا. یہ ہے عرض العمر. اس لیے انسان کو، جیسے ہمارے جو ہے نا بزرگ ہیں نا دیہاتی لوگ، یہ بڑے جو ہے نا جامع دعا کرتے ہیں سادے الفاظ میں. کیا کرتے ہیں، یہ ہم سنتے تھے اپنے بڑوں سے، وہ کہتے تھے کہ یا اللہ بندے منجے دی محتاجی کو بچا. بڑی جامع دعا ہے، بندے منجے دی دعا کو محتاجی کو بچا. اور کیا دعا مانگتے یا اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم دے حوالے کر. یا اللہ لکھیا مندیا ٹال، ہاں مندی لکھی ٹال، ہاں جتنا پیر ہوئی اتنا خیر ہوئی. یہ جو ہے نا بڑے جامع دعائیں تھیں. تو یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرض العمر،
انتہائی درجے کی جو ہے نا بڑھاپا جس میں انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے، اس سے پناہ مانگو۔ ارذ العمر جو ہے نا یہ پناہ مانگو۔ کئی حضرات ہیں جن کی کمر ٹوٹی ہوئی ہے ون ویلنگ کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ ون ویلنگ کی وجہ سے کمر ٹوٹی ہوئی ہے، اور اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ جی دعا کرو اللہ تعالیٰ جو ہے نا مہربانی فرمائے۔ ہاں خلاصہ یہی ہوتا ہے نا، مرے تھے جان چھوٹے۔ ہاں یہ جو ہے نا اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بڑے بڑے بے وقوف، حرام کی موت ہے، حرام کی موت ہے، خودکشی ہے، لیکن ہمارے بے وقوف جو ہے نا ون ویلنگ کے اندر لگے ہوتے ہیں۔ کون سا جو ہے نا یہ کمال ہے، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ جب کبھی میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں بدبختوں اپنے والدین پر رحم کرو۔ اگر کوئی نوجوان چلا جائے والدین کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، وہ اس کے مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا ہمارے بزرگ کیا دعا مانگتے تھے کہ اللہ بندے منجے دی محتاجی کو بچا۔ بڑی جامع دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم جو ہے نا ارذ العمر سے جو ہے نا کیا کرو، پناہ مانگو۔ اچھی نہیں ہے کہ انسان دوسرے کا محتاج ہو جائے، کچھ بھی پتہ نہ چلے، اور اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے بچائے۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں جو ہے نا پہلے جو ہے نا خون سے نطفہ، پھر نطفے سے خون، پھر اسے جو ہے نا لوتھڑا، پھر گوشت، پھر گوشت کو ہڈی پہ چلایا، پھر تمہیں انسان بنایا، پھر اس تمہارے اندر جو ہے نا روح ڈالی۔ یہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بھی بچہ جو ہے نا پیدا ہو تو اس کو گرانا نہیں چاہیے۔ آج بڑی بدقسمتی ہے ہمارے جو ہے نا منصوبہ بندی کہ جی دو ہی بچے کیا ہی اچھے، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، منصوبہ بندی ناجائز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کوئی جانور، کوئی بچہ، پرندہ درندہ، انسان پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے رزق کا بندوبست پہلے نہ ہو جائے۔ قریش مکہ کا نظریہ تھا کہ ان کو کون پالے گا، جو روح آئی ہے اس کو جو ہے نا آنے دیں۔ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ فرمایا میں کوئی جانور بھی اس وقت تک زمین پہ نہیں پیدا کرتا جب تک اس کے رزق کا بندوبست پہلے نہیں ہو جاتا۔ اور تفسیر مدنی کے اندر آتا ہے کہ پوری کائنات کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، پوری کائنات سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کی 4 چیزوں کا فیصلہ کر دیا۔ انسان کا رزق، انسان کی زندگی، انسان کی موت، انسان کا اچھا برا ہونا۔ یعنی نہ یہ مٹتا ہے نہ یہ تبدیل ہوتا ہے، اس کو تقدیر مبرم کہتے ہیں۔ یہ اللہ محفوظ کے اندر اللہ نے لکھا، اور جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے 4 بار گزر جاتے ہیں، انسانی شکل اختیار کرنے میں آ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اس کو مکمل بننے دوں یا ضائع کر دوں۔ فرشتہ کیا عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو مکمل بننے دوں یا ضائع کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بننے دو۔ اگر ضائع کرنے کا حکم تو ضائع ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو بننے دو تو پھر رب کائنات فوراً کہتے ہیں کہ اس کے متعلق 4 چیزیں لکھ لو۔ 4 مہینے میں جب سانس پڑ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے 4 چیزیں لکھو کہ زندگی کتنی گزارے گا، رزق کتنا کھائے گا، موت کہاں آئے گی، اور نیک ہو یا بد ہوگا۔ یہ ماں کے پیٹ کے اندر فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ 4 ماہ کے بعد حمل گرانا قتل کے برابر گناہ ہے۔ جب سانس پڑ جائے تو پھر بچے کو ضائع کر دینا یہ قتل کے برابر جو ہے نا جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو تمہارے ساتھ پیار کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اب تمہاری عورت ہے، اس کا کیا پتہ چلے گا کتنے بچے جنے گی؟ تو فرمایا اس کی ماں کو، اس کی خالہ کو، اس کی بہنوں کو دیکھو، اگر وہ زیادہ پیدا کرنے والی ہے تو یہ بھی زیادہ بچے جنے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت سے نکاح کرو جو تمہارے ساتھ محبت کرنے والی ہو، زیادہ بچے جننے والی ہو۔ فرمایا انی فاخر الامم ولو کان بسخط، فرمایا
کہ میں قیامت کے دن کثرت امت پر فخر کروں گا، اگرچہ ادھورا بچہ بھی میری امت میں پیدا ہوگا، وہ بھی میری امت کا فرد شمار ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ تو یہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض کو میں جوانی دے کر جوانی ہی میں موت دے دیتا ہوں، اور بعض جو ہے نا ارذل العمر تک چلے جاتے ہیں، آخری عمر کے انتہا تک چلے جاتے ہیں۔ اور کیا فرمایا؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، علم رکھنے کے باوجود وہ کچھ بھی پھر نہیں جانتے، ہر ایک چیز جو ہے نا ادا و اندام جواب دے جاتے ہیں۔ فرمایا وطر، یہ تو ایک مثال دی کہ تمہیں پیدا کیا، سارے مراحل بتا دیے کہ خون بنا، پھر نطفہ بنا، مٹی سے پیدا ہوئے تم، پھر جو ہے نا اس سے جو ہے نا لوتھڑا بنا، پھر جو ہے نا اس کے بعد جو ہے نا مضغہ بنا، پھر وہ مکمل غیر مکمل اللہ نے فرمایا میری قدرت کاملہ ہے، پھر مکمل ہو کر وہ بچہ بنا، پھر وہ پیدا ہوا ایک وقت مقررہ تک ماں کے پیٹ میں رہا، اور پھر فرمایا جوانی کو ہوا، پھر بڑھاپے چلا گیا۔ تو فرمایا ان چیزوں پر میں قادر ہوں تو تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہوں۔ یہ دلیل ہے بعث بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی، یہ دلیل ہے۔ دوسری دلیل دی اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر، اللہ نے فرمایا وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اے پیغمبر تو دیکھتا ہے زمین کو خشک، غیر آباد، ہاں بالکل چٹیل میدان، کچھ بھی نہیں ہوتا، زمین ہے چٹیل میدان ہے، غیر آباد ہے، تا حد نظر کوئی سبزہ وغیرہ کوئی آبادی نہیں۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا أَنزَلْنَا، پھر ہم اس پر جو ہے نا علیہا زمین پر بارش برساتے ہیں، اور الماء پانی آ جاتا ہے، اہتزت وربت وانبتت، زمین جو ہے نا حرکت کرنے شروع ہو جاتی ہے، اگانے شروع ہو جاتی ہے، ہلنے شروع ہو جاتی ہے، اور سبزہ اگانے شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ زمین جو ہے نا ابھرتی ہے، پہلے جو ہے نا چٹل میدان ہوتا ہے، جب پانی آ جائے تو نرم ہو جاتی ہے، پھر جو ہے نا وہ حرکت کرتی ہے، نرم ہو کر پھر جو ہے نا اسے ہاں یہ سبزہ پیدا ہوتا ہے، اناج، پھول، پھل فروٹ، اور اسی طریقے سے پھول وغیرہ قسموں قسم کا سبزہ پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہ ہلنے لگتی ہے، حرکت میں آ جاتی ہے، اور اگانے شروع ہو جاتی ہے۔ من کل زوج بہیج، ہر ایک کا سبزہ جو خوشنما ہوتا ہے، جب بارشیں ہو جائے تو قسم قسم کے سبزہ ہوتا ہے، دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے، درخت دیکھیں، پھول دیکھیں، باغات دیکھیں، پھل فروٹ دیکھیں، اناج دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا جیسے اس مردہ زمین کو میں زندہ کر کے ہر قسم کے پھل فروٹ اناج پیدا کر سکتا ہوں، تو تمہیں بھی مرنے کے بعد میں زندہ کروں گا۔ یہ دوسری دلیل ہے، یہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی دوسری دلیل ہے۔ ذالک بان اللہ الحق، اور یہی فیصلہ اور یہی بات ہے برحق سچی، اس کے اندر کوئی جو ہے نا کمی پیشی نہیں۔ وَإِنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو۔ عام طور پر تو تعین نہیں ہے کہ جو ایک اللہ والے گزرے تھے، بستی ویران تھی، اس کے دل میں خیال آیا، کچھ لوگ لکھ دیتے کہ حضرت عزیر تھے، لیکن کچھ لیتے نہیں کوئی اللہ کا بندہ تھا، عزیر نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی تھا واقعہ سچا ہے، قرآن کے اندر آتے ہیں، چاہے حضرت عزیر تھا یا کوئی اور تھا۔ اب بستی ویران کو دیکھا، دل کے اندر خیال ہے کہ اللہ کیف تحیی الموتیٰ، تو کیسے جو ہے نا ان کو زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس پر نیند غالب کر دی، 100 سال تک سوئے رہے، 100 سال تک، اور جب اٹھے تو کتنے پوچھا کتنا، اس نے کہا کہ یومن بعد یوم، ایک دن یا آدھا دن سویا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تو 100 سال سویا رہا۔ فرمایا جیسے 100 سال کے بعد تمہیں اٹھایا ہے، اسی طریقے سے میں مرنے کے بعد زندہ کروں گا۔ پھر شیرہ، جوس کہتے ہیں آج کل زبان میں، شیرہ تھا، کھانے پینے کا اثر و سامان تھا۔ تو جوس جلدی خراب ہو جاتا ہے یا دیر سے؟ جلدی خراب ہوتا ہے۔ کسی کا جو ہے نا پھل فروٹ کا جو ہے نا کوئی جوس وغیرہ ہو تو جلدی خراب ہوتا ہے نا۔ تو اللہ نے حضرت عزیر کو فرمایا اپنے جوس کو دیکھو، اپنے خورد و نوش کے سامان کو دیکھو جو ساتھ تھا۔ تو اللہ کی قدرت وہ بالکل صحیح پڑا تھا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 100 سال کے بعد بھی
اور فرمایا اپنے گدھے کو دیکھو. جب گدھے کو دیکھا تو ایک ہڈی ادھر ایک ادھر ایک ادھر مر چکا تھا. جس گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے وہ مر چکا تھا, ہڈیاں ہو چکی تھی. اللہ نے حکم دیا اور اس کی ہڈیاں جڑ گئی, گوشت لگنے لگا, چمڑا چڑھ گیا, کان ہلاتے ہوئے کھڑا ہو گیا, ہاں آوازیں لگانے لگا. اللہ نے فرمایا جیسے اس گدھے کو میں نے زندہ کیا ہے تمہیں بھی مرنے کے بعد اسی طریقے سے زندہ کروں. یہ جو ہے نا کیا ہے, دلیل ہے بعث بعد الموت. کیا معنی؟ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کی. تو ایک حشر قائم ہوگی, وہاں میں حساب کتاب دینا ہوگا. یہ عالم دنیا ہے, قبر عالم برزخ ہے, اور پھر آگے چلنا ہوگا. اسی پر علماء نے لکھا ہے کہ قبر پر آخری آرام گاہ لکھنا ناجائز ہے. یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے, آگے جانا ہے. لہذا قبر پر آخری آرام گاہ لکھنا جائز ہے نہیں, کیونکہ یہ عالم برزخ ہے. اس کے بعد ہم نے اٹھنا, حساب کتاب دینا ہے. پھر انجام جنت ہوگی یا خدا نہ کرے جہنم ہوگی. یہ منظر ہے, آخری آرام گاہ نہیں ہے قبر. اس لیے اس پر آخری آرام گاہ لکھنا جائز نہیں. بہت سی تختیوں پر لکھا ہوتا ہے آخری آرام گاہ, غلط ہے, شرعی طور پر جائز نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہ علی کل شیء قدیر, اور فرمایا وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا, فرمایا قیامت آ کر رہے گی, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ, اللہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہوں گے. جو قبروں میں ہوں گے ان کو زندہ کرے گا, وہ اٹھیں گے. اور آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. بعض لوگ تو ایسا باس مباحثہ کرتے ہیں کہ حساب کتاب نہیں ہے, مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ باتیں کرنے والے بے ایمان, مراد اسے ابو جہل اور نضر بن حارث ہے. یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس نہ کوئی دلیل ہے, نہ کوئی لکھی ہوئی کتاب ہے, اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے نا کوئی اور جو ہے نا کوئی رہنمائی ہے. یہ ویسے جھگڑا کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں, حقیقت حال سے ان کا کوئی تعلق نہیں. انہی کے متعلق فرمایا وَمِنَ النَّاسِ, ابو جہل مراد ہے, نضر بن حارث مراد ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ, وہ لڑتے ہیں آپ کے ساتھ اللہ کے بارے میں بغیر علم, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, بغیر کسی علم کے. وَلَا هُدًى, کوئی ہدایت رہنمائی کی چیز ان کے پاس نہیں ہے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ, کوئی روشن کتاب ان کے پاس نہیں ہے. انسان جب کوئی دلیل سے بات کرتا ہے نا, کوئی دعویٰ کرتا ہے تو کوئی ثبوت پیش کرتا ہے, کوئی بات کرتا ہے تو ثبوت پیش کرتا ہے کہ میرے پاس دلیل ہے, میرے پاس تحریر ہے, میرے پاس گواہ ہیں, ہاں میں حق پر ہوں. لیکن ان کے پاس کچھ نہیں تھا. وہ بغیر کسی وجہ کے ضد اور اناد کی بنیاد پر اللہ نے فرمایا تیرے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. ابو جہل, نضر بن حارث, ان کی اللہ نے تردید کی اور فرمایا ثانی عطفہ, آپ کی بات سن کر اس طرح پہلو پھیر کر چلے جاتے ہیں. ثانی عطفی کا کیا معنی؟ اس طرح بے رخی سے چلے جانا, کسی کو ویلو نہ دینا, کسی کی بات نہ سننا, کسی کی بات کی طرف توجہ نہ کرنا. یہ ابو جہل کا طریقہ ہے. یہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے جب بھی ملتے تھے دونوں ہاتھ ملاتے تھے. یہ ایک ہاتھ نہیں ہے. امام بخاری نے مصافحے کے لیے دو ہاتھوں کا ذکر ہے, یدین کا ذکر کیا, ید کا ذکر نہیں کیا. دونوں ہاتھوں سے جو ہے نا کیا مصافحہ کرنا چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو ہے نا ایک ہاتھ, یہ سنت نہیں ہے, ہاں دونوں ہاتھ. اور فرمایا جو دونوں ہاتھ ملاتے ہیں اس طرح تھوڑا ہلا دیں تو ان دونوں کے ایسے گناہ گر جاتے ہیں جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے گر جاتے ہیں. ہاں تو فرمایا جب تک وہ ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے حضور ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے, اور جب تک وہ متوجہ ہوتا حضور متوجہ رہتے. ہمارے یہاں بعض اوقات کوئی عام آدمی ہو تو اس طرح ہم اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں, اس طرح ہاتھ دے دیتے ہیں. یہ سنت کے خلاف ہے. یہ کیا ہے؟ جس کی طرف متوجہ ہو کر مصافحہ کرنا چاہیے. ہم باتیں ادھر کر رہے ہیں, ہاتھ ادھر دیا ہوا ہے. یا بڑے صوفی بن گئے آج کل ہم, کہ ہاتھ میں جو ہے نا تسبیح اس طرح کر رہے ہیں, یہ ہمارا مصافحہ ہو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاتھ میں تسبیح, یہ کہے کہ ہاں بڑا ذاکر ہے. ہاتھ پورا دینا چاہیے, دونوں ہاتھ ملانے چاہیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بے رخی اختیار کرنے والے کافر ابو جہل, نضر بن حارث,
ان کا ذکر کیا اللہ نے. فرمایا لیضل عن سبیل اللہ فی الدنیا، فرمایا ان کا مقصد کیا ہے؟ گمراہ کرنا. وہ بے رخی کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ آپ سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ سوال کیوں کرتے ہیں؟ مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ ان کا لوگوں کو گمراہ کرنا مقصد ہے، باقی کوئی مقصد نہیں. اللہ نے فرمایا ہاں لہو فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ہوگی رسوائی. ابو جہل جس کو قریش مکہ ابو الحکم کہتے تھے، جس کے سامنے اونچا کو بولنے کے لیے جرأت نہیں کر سکتا تھا، لیکن غزوہ بدر کے اندر مارے گئے، جانوروں کی طرح گھسیٹ کر کنویں کے اندر ڈالا گیا. ذلیل ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے کہا فرمایا لہو فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ان کے لیے رسوائی ہوگی. اور وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور قیامت کے دن ہم جلتے ہوئے عذاب کے اندر اس کو مبتلا رکھیں گے. آخرت کا عذاب بڑا سخت ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور سے پوچھا کہ ابو طالب نے آپ کی 40 سال خدمت کی ہے، بڑے مشکل وقت میں آپ کا کام آیا، آپ کا تحفظ کیا، یہ خدمت بھی کوئی کام آئے گی یا نہیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جہنم کے جوتے پہنائے جائیں گے، دوسرا یہ ہے کہ ٹخنوں تک، ٹخنے ہیں نا، ٹخنوں تک عذاب ہوگا. یہ فرمایا میری خدمت کی وجہ سے. اگر میری خدمت نہ کی ہوتی تو جہنم کے نچلے درجے میں ہوتا. یہ فرقہ وریت کی بات نہیں ہے، عقیدے کی بات عرض کر رہا ہوں. اہل سنت والجماعت چاہے بریلوی ہوں دیوبندی ہوں، وہ یہ کہتے ہیں، انہوں نے تفسیروں میں لکھا ہے کہ خواجہ ابو طالب کا خاتمہ ایمان پہ نہیں ہوا. خاتمہ ایمان پہ شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں ایمان پہ ہے. بہرحال یہ اسلام میں اس اختلاف طرح نہیں جانا چاہتا. میں وہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آخرت کا عذاب بڑا سخت ہوگا. تو جو حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو عذاب کے طور پر جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا یا ٹخنوں تک ہوگا. فرمایا اس عذاب کی اتنی شدت ہوگی کہ یہ کھوپڑی ایسے جوش مارے گی جیسے آگ پر ہانڈی جوش مارتی ہے. سب سے ہلکا عذاب اور تکلیف خواجہ ابو طالب کو ہوگی. اور فرمایا اگر میری خدمت نہ ہوتی تو اسفل سافلین، جہنم کے نچلے درجے میں ہوتا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں، اللہ محفظنا، دعا مانگا کرو. حدیث کے اندر ابھی آتا ہے کہ لا الہ کا ذکر زیادہ کرو، استغفار زیادہ کرو، یہ اللہ کو راضی کرتے ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں. فرمایا جب دعا مانگو جنت الفردوس کی دعا مانگو، جب پناہ مانگو تو جہنم سے پناہ مانگو. جب پناہ مانگو تو کس سے پناہ مانگو؟ جہنم سے پناہ مانگو. تو اللہ نے ابو جہل، نضر ابن حارث، قریش مکہ کے سردار جو تھے، ان کے متعلق فرمایا جو پیغمبر کی مخالفت کرتے تھے، فرمایا لہو فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر ان کے لیے ہوگی رسوائی. 70 سردار مارے گئے نہیں؟ وہ سردار جن کا مکے پر دبدبا تھا، ہاں کعبے کے اندر داخل ہونے کے لیے تیار نہیں تھے، حضور کو اجازت نہیں دی. ہاں غزوہ حدیبیہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور واپس ہو گئے، لیکن جب اللہ نے رسوا کیا تو 70 کے 70 جو ہے نا مارے گئے. 70 کے 70 مارے گئے. یہ دنیا کی رسوائی تھی. اور آگے فرمایا وَنُذِيقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم چکھائیں گے ان کو جلتا ہوا عذاب آخرت کے اندر. آخرت کے اندر ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ عذاب کیوں ملے گا؟ ان کی بدعمالی کی وجہ سے، پیغمبر کی مخالفت کی وجہ سے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے، نیک عمل نہ کرنے کی وجہ سے، یہ ان کے ہاتھوں کی کمی ہوگی. اللہ نے فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا کوئی مصیبت، تکلیف، آفت، آندھی، یالا، زلزلہ کچھ بھی نہیں آتا. جب بھی کوئی آتا ہے تو تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کی. یہ جو عذاب آ رہے ہیں نا، اب دیکھیں کتنا طوفان آیا تھا، خدا نہ کرتا کہ تھوڑا زیادہ ہوتا تو سب کچھ مٹ جاتا، کتنی جانیں چلی گئی، لیکن پھر بھی ہم سبق نہیں سیکھے. ہاں بنیر پہ کتنا جو ہے نا عذاب آ گیا، الٹا ہم تبصرے کر رہے ہیں کہ جی وہاں تو خواجہ سرا تھے، وہ تو تھے برے اور ہم بڑے جنید بغدادی ہیں.
وہ تو تھے گناہگار، لیکن ہم بڑے جو ہے نا مسلح توڑنے والے ہیں. ہمیں اپنی گناہوں کی فکر نہیں ہے، دوسرے کے گناہوں پر نظر ہے. ہر ایک کو اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے. جب زندگی مل جائے تو توبہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ہم اسی ڈگر پہ کھڑے ہیں جہاں پہلے تھے. خدا نہ خواستہ اگر ہم میں سے کوئی پہلے سود خورا تھا، بے نمازی تھا، حرام خور تھا، زانی تھا، لونڈے باز تھا، یہ جو تنبیہ ہوئی ہے اس کے بعد اس کو توبہ استغفار کرنا چاہیے، ورنہ مر ہی جاتے. کیا ہوتا؟ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے، اسے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں گھوڑے کے پاس جاتا ہوں مجھے سوار نہیں ہونے دیتا، بدکنے شروع ہو جاتا ہے، تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج اللہ کی مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے. فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نے اللہ کی فرما برداری کی اور جانور بھی مخالفت کر، نہیں ہو سکتا. آج بھائی بھائی کا مخالف ہے، بیٹا باپ کا مخالف ہے، ہاں محلے والا محلے کا مخالف ہے. یہ اللہ کی ناراضگی ہے، یہ اللہ کی طرف سے جو ہے نا عذاب ہے. اس لیے ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا بما قدمت یداک، یہ جو دنیا آخرت کی سزا ملی ابو جہل کو، نضر بن حارث کو، یہ جو مردار ہوئے یہ ان کی بدعمالی تھی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَرْفًا، کمزور کلمہ گوہ کے متعلق یا منافق کہتے ہیں. فرمایا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کے کنارے پر شکوک و شبہات کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں. اگر کوئی اسلام کی وجہ سے کوئی تکلیف آ جائے نا بس اسلام سے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر کوئی نعمت مل جائے پھر کہتے ہیں ہاں اسلام بڑا مذہب اچھا ہے. جیسے کسی کے ہاں کوئی گھوڑا آ جائے مر جائے یا سرکش ہو جائے تو وہ کہتے تھے کہ اسلام اچھا مذہب نہیں ہے. ایک یہودی ایمان لایا، کوئی آفت آئی، اس کے تجارت تباہ ہو گئی، کہنے لگا اسلام کوئی اچھا مذہب نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے نا؟ ان لوگوں کا ذکر ہے. اس لیے جو ہے نا اسلام کا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہماری بدعمالی ہوتی ہے، ہماری بدکرداری ہوتی ہے. آج کل ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کوئی شادی کر کے کوئی دلہن لے آئے، کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، یہ بدبختی آئی ہے نا، مصیبت آ گئی، یہ تو ہوگی بدبخت اور نیک ساتھ ہم بڑے ہو گئے. ہم بڑے جو ہے نا پارسا متقی پرہیزگار، ہمارا قصور نہیں ہے. وہ جو نئی دلہن ہے نا اس کو ملامت کرنا ہے کہ ہاں یہ بدبخت ہے، یہ غلط طریقہ ہے. ہاں مصیبت اور تکلیف اور اچھائی برائی کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. بدفعلی نہیں نکالنی چاہیے. جی یہ کرو، یہ دکان بدبخت تھی، یہ گھر بدبخت تھا، یہ رشتہ میرا بدبخت تھا، یہ غلط طریقہ ہے. یہ کمزور ایمان والے یا منافقوں کا طریقہ تھا. اللہ نے انہی کا ذکر کیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ حَرْفًا، حرف کہتے ہیں کنارے کو. حرف کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی اسلام کے کنارے پر کھڑے ہو کر، مصیبت آئی اسلام سے نکل گئے، کوئی نیکی مل گئی اسلام کے اندر داخل ہو گئے، بڑا اچھا مذہب ہے. تو اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی خیر پہنچتی ہے بڑے مطمئن بڑے خوش کہ ہاں بڑا اچھا مذہب ہے. وَإِنْ أَصَابَهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَىٰ وَجْهِهِ، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، ناشکری کی طرف چلے جاتے ہیں، اسلام کا انکار کر دیتے ہیں. یہ طریقہ غلط ہے. اللہ نے فرمایا خسرت دنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا آخرت میں نہ ناکام ہے، نہ دنیا بنی نہ آخرت بنے. اس لیے جو بھی تکلیف آ جائے اللہ کی طرف سے انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہاں کسی کو ملامت کرنا جائز نہیں. اللہ نے فرمایا وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ مَا لَا يَنفَعُهُمْ، فرمایا بعض نادان بے وقوف احمق ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ہاں کیا کرتے ہیں، وہ جو ہے نا ایسے چیزوں کو پکارتے ہیں جو ان کو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں. آج کل کے دور کے اندر مزارات، قبریں، ہم وہاں جا کر ککڑ بھی، مرغے بھی، اور گھٹے بھی، جھوٹے بھی، خیرات صدقہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں نفع نقصان نہیں ہوتا. وہ تو قبر کے نیچے ہے، کیا فائدہ دے گا ہمیں یار؟ سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو اللہ نے فرمایا بعض ایسے یدعون من دون اللہ، اللہ کے بغیر جن کو پکارتے ہیں
سب کچھ آ جاتا ہے. ما لا یضرہ ما لا ینفع، ان سے نفع نقصان کے مالک نہیں. ہاں ذالک والضلال البعید، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو نفع نقصان کے موقع پر پکارنا یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، اس سے بچنا چاہیے. فرمایا یدعو لمن ضرہ اقرب من نفع، یہ تو ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان زیادہ ہے، نفع نہیں ہے، نفع نہیں ہے. فرمایا ولا بئس المولا ولا بئس العشیر، اللہ کے بغیر جن کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے یہ برے دوست ہیں اور برے ہمدرد ہیں. یہ جو ہے نا کسی کام کے نہیں ہوں گے، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لہذا عزت کا، ذلت کا، روزی کا، اولاد کا، سب کچھ کا مالک رب کائنات ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے، اس کے بغیر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یہ قرآن کے اندر فرمایا. آگے اللہ نے نیک لوگوں کا ذکر کیا ہے. نیک لوگوں کا اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ بے شک داخل کرے گا انسان ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے. کہاں؟ جنات ان تجری، جنت کے اندر، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور دودھ کی نہر، شراب کی نہر، اور اسی طریقہ سے جو ہے نا پانی کی نہر، یہ ساری نہریں ہوں گی. شراب کی ہوگی، دودھ کی ہوگی، شہد کی ہوگی، یہ ساری نہریں ہوں گی. حدیث کے اندر آتا ہے جنتی کو ایک سونے کی چھڑی دی جائے گی. جو جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، چھڑی کو جس طرف اشارہ کریں گے وہ نہر، سب پوری نہر وہاں چلی جائے گی. سونے کی چھڑی کے ساتھ جس طرف اشارہ کریں گے وہ نہر اسی طرف جو ہے نا آ جائے گی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اوپر پھل فروٹ کھڑا ہے، آپ کی طبیعت ہوگی وہ جھک جائے گا، آپ کھائیں گے پھر جو ہے نا وہ سیدھا ہو جائے گا. پرندہ جا رہا ہے، آپ کا گوشت کھانے کا ارادہ ہوگا، وہ روسٹ ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ہر ایک چیز ملے گی، ہر ایک چیز. حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے کہ جنت کے اندر سب کچھ ہوگا. ایک دیہاتی بیٹھا تو اس نے کہا جی میں حقہ پیتا ہوں، حقہ بھی ہوگا جہنم کی جنت کے اندر؟ میں حقے کا بڑا شوقین ہوں، حقہ بھی ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں حقہ بھی ہوگا جنت کے اندر، لیکن انگارہ لینے کے لیے جہنم جانا ہوگا. انگارہ لینے کے لیے جہنم جانا ہوگا، کیونکہ جنت کے اندر آگ تو نہیں ہوگی نا. بہرحال یہ ایک لطائف ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا جنتی جنت کے اندر کون جائے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ دو چیزیں یاد رکھو، یہ کام آئیں گی. اور ان اللہ یفعل ما یرید، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھنے والا. ہاں اللہ سے کوئی پوچھنے والا، جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں یہاں پر فرمایا من کان یظن ان یسر اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بصبرہ الی السماء. بعض بدبخت کہتے تھے کہ پیغمبر پر وحی کیوں آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا تم رسی آسمان تک لے جاؤ اور وہاں جا کر یہ وحی کا سلسلہ ختم کر دو تاکہ پیغمبر پر وحی نہ آئے. فرمایا تم مر جاؤ گے لیکن اللہ کی طرف سے وحی نہیں رکے گی. یہ اللہ نے آیت کے اندر فَلْيُمْدِدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، رسی باندھ لو آسمان کی طرف. ثُمَّ يَقْطَعْ، پھر پیغمبر کے وحی کے سلسلے کو کاٹ دو. فَلْيَنْظُرْ، پھر تم دیکھو ہر یُذْهِبْ کَیْدُ مَا یَغِیظ، کیا تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے؟ نہیں ہوگا. نہ وحی کو کاٹ سکو گے نہ تمہارا غصہ ٹھنڈا ہوگا. مر جاؤ گے لیکن پیغمبر پر انعامات کی رکاوٹ نہیں ہوگی، انقطاع نہیں ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آیَاتٍ بَیِّنَاتٍ، یہ ہیں واضح نشانیاں. وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. یہ جو آپ اور ہم آئے ہوئے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کریں. ہم نہیں آئے، کس نے آنے دیا؟ اللہ نے ہمیں آنے دیا. کئی لوگ ہوں گے جو جمعہ نہیں پڑھیں گے، کئی لوگ ہوں گے غافل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت کی توفیق دے دے نا، یہ انسان کا کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو نے جو ہے نا ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں. آگے اللہ نے فرمایا چاہے ایماندار ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بت پرست ہیں، مشرک ہیں، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، قیامت اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کون حق پر تھا کون نہ حق تھا. ان اللہ علی کل شیء شہید، اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پر دیکھنے والا ہے، ہر ایک چیز پر گواہ ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آخری بات اللہ رب العزت نے فرمایا
کہ علم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، یہ آیت سجدہ ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے فرمایا ہر ایک چیز جو ہے نا وہ اللہ کا سجدہ کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ سجدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سجدہ کیا ہے؟ توجہ رکھیں، سجدہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے سجدہ، لیکن سجدہ صحیح کیا جائے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے قریب سب سے زیادہ اس وقت انسان ہوتا ہے جب سجدے میں ہو، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں۔ کس پر سجدہ کروں؟ 2 پاؤں، 2 گونڈے، 2 ہاتھ، ماتھا، 7۔ سنت طریقہ یہ ہے، اگر عذر نہ ہو، کوئی بڑھاپا عارضہ وغیرہ نہ ہو تو پہلے گونڈے لگائے، پھر ہاتھ لگائے، پھر جو ہے نا ناک لگائے، پھر پیشانی لگائے۔ جب اٹھے تو پہلے پیشانی اٹھائے، پھر ناک اٹھائے، پھر جو ہے نا ہاتھ اٹھائے، پھر گونڈے اٹھائے، اور اگر کوئی عارض ہے تو پھر اجازت ہے، معذوری ہے۔ تو سجدے کا حکم کیا ہے کہ 7 ہڈیوں پر۔ کافی لوگوں کو دیکھا گیا جب سجدہ کرتے ہیں نا پیچھے پاؤں اٹھائے ہوتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہوتا، اور سجدہ نماز کے اندر فرض ہے، اور جب فرض نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لہذا ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ پوری نماز کے اندر ایک جگہ انگلی کھول کر یہ گونڈوں کو پکڑنا ہے، اور رکوع ایسا کرنا ہے کہ سر، پیٹھ اور پیچھا برابر ہو۔ حدیث کے اندر آتا ہے صحابہ اور حضور کی پیٹھ پر بھرا ہوا برتن جو ہے نا رکھ دیا جاتا پانی کا تو وہ ڈھلتا نہیں تھا، برابر رکوع کرتے تھے، اور پھر سجدہ بھی آرام سے کرتے تھے۔ آج ہمارا نہ رکوع صحیح ہے نہ سجدہ صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا چور کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو دوسرے کا مال چوری کر کے کہا جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز کے اندر رکوع سجدہ صحیح نہیں کرتا۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو رکوع کے اندر کمر سیدھی نہیں کرتا یا سجدہ کر کے کمر سیدھی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت اور نماز قبول نہیں کرتے۔ تو سجدے کا حکم کیا ہے؟ سجدہ جو ہے نا 7 ہڈیوں پر کرنا ضروری ہے، اور نماز کے اندر جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ آج پہلے تو پڑھتے نہیں، اگر پڑھیں تو پھر جو ہے نا چھٹ پڑ، جیسے کہ پیچھے کوئی طوفان آ رہا ہو یا کوئی عذاب آ رہا ہو، نہیں، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے، اور اعضاء و اندام کو صحیح جو ہے نا ادا کرنا چاہیے۔ اب یہاں اس طرح کرتے ہیں، یہ حکم یہ ہے کہ اس طرح جو ہے نا کیا کرو، نیت کرو، یہ انگلی کا رخ نہ کھلی ہو نہ بند ہو، اپنی حالت پہ ہو۔ 3 حدیثیں آتی ہیں، ایک حدیث آتی ہے امام الانبیاء کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے تھے، دوسرا آتا ہے کان کی لہو تک، تیسرا آتا ہے کانوں تک۔ تو علماء لکھا اس طرح نیت کرو، یہ اب یہاں پر جو ہے نا یہ ہتھیلی کندھے کے برابر آ گئی، اور انگوٹھا جو ہے نا کان کی لہو کے برابر آ گیا، اور یہ انگلیاں کانوں کے برابر آ گئی۔ تینوں حدیثوں پر عمل ہو گیا، تینوں حدیثوں پر۔ اور پھر بے وقوفی یہ ہے اس طرح کر کے پھر ہم جو نماز پڑھتے ہیں یہ غلط ہے، یہ جہالت کی علامت ہے۔ اس طرح ہاتھ باندھو، یہ اس طرح، یہ نہیں ہے اس طرح کر کے، یہ غلط ہے۔ اور پھر سر جھکانا اس طرح کر کے اس طرح کرنا یہ غلط ہے۔ آنکھیں بند کرنا غلط ہے، ٹخنے چھپانا حرام ہے۔ نماز کے اندر کافی مسائل ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے، تب نماز ہوگی، ورنہ نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا کائنات کے اندر سب کچھ جو ہے نا کیا کرتا ہے، سجدہ کرتی ہے، لیکن یاد رکھو 3 وقت سجدہ کرنا جائز نہیں۔ 3 وقت سجدہ کرنا، توجہ رکھے، سورج طلوع ہو رہا ہو 10-12 منٹ ہوتے ہیں، سجدہ ہاں وہ جو ہے نا کیا ہے، کرنا جائز نہیں ہے۔ بالکل زوال ہو، سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ سورج غروب ہو رہا ہو، ان 3 اوقات میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ توجہ رکھے، 2 وقت ایسے ہیں، 2 جن کے اندر نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، 3 کام کرنا جائز ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں جن کے اندر نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، 3 کام کرنا جائز ہے۔ عصر کے لے کر مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے۔ صبح صادق جس روزہ بند کرتے ہیں ہم، روزہ بند کرتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے تک نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن ان 2 اوقات کے اندر 3 کام کر سکتے ہیں۔ ان 2 اوقات کے اندر 3 کام کر سکتے ہیں۔ قضائی نماز ہے پڑھ سکتے ہیں، نماز جنازہ ہے پڑھ سکتے ہیں، سجدہ تلاوت ہے کر سکتے ہیں۔ بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟
اللہ تعالی ہمیں یہ مسائل سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں تبلیغ جماعت کے ساتھ وقت لگاؤ، آج بھی اللہ کے فضل سے یہاں کوئی ساتھی آئے اور تبلیغ جماعت آئی ہوئی ہے، سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں۔ قیامت کے دن عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں نے یہ مسئلہ جو ہے نا نہیں پڑھا، مجھے عمل نہیں کیا، یہ عذر قبول نہیں ہوگا۔ مسلمان ہونے کے حیثیت سے مسئلے سیکھنا فرض عین کا درجہ رکھتے ہیں، میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ اللہ کے فضل سے مجلس فقہ ہم نے قائم کیا ہے، 5-6 علماء ہیں، اور اس کا انشاءاللہ آغاز عنقریب ہونے والا ہے۔ اور میں نے جمعے سے شروع کر دیا ہے کہ ہر جمعے کے خطبے کے بعد، تقریر کے بعد، بیان کے بعد 3 مسئلے ہوں گے انشاءاللہ۔ توجہ رکھیں، پچھلے جمعے بھی میں نے 3 مسئلے بیان کیے تھے، اور اب بھی 3 مسئلے ہوں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اس مجلس فقہ کی زیر اہتمام یہ سلسلہ نے شروع کیا، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، اب وقت نہیں تفصیل بیان کرنے کا۔ تو آج جو 3 مسئلے بیان کرنے ہیں، ذرا توجہ رکھیں، 3 مسئلے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت کا نکاح ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی۔ توجہ رکھیں کہ نکاح ہوا ہے، شادی ابھی تک نہیں ہوئی، جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ فوت ہو گیا۔ اب یہ عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی، آدھا مہر ملے گا، اور اس خامد کی وراثت ہے جس کو ملے گی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، توجہ رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے 2.5 مہینے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مانگے تھے، پھر یہ مسئلہ حل ہوا۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اگر کوئی عورت کا نکاح تھا، ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی، شادی نہیں ہوئی، اور اس کا خامد مر گیا، ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تو اب جو ہے نا یہ کیا ہے، اب یہ جو ہے نا 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی، کسی اور جگہ نکاح نہیں کر سکتی، آدھا مہر ملے گا، اور خامد کی وراثت ہے، جس کی وراثت میں بھی حصہ ملے گا۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ نمبر 2، ایک عورت ہی فوت ہو گئی، اب دوسری جگہ آپ جب نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، لیکن جو غلط کہہ رہا ہوں، جو ایک عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اس عورت کو آپ نے طلاق دے دی، اب اس کے بعد اب جہاں نکاح کرنا چاہے کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کی بہن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک اس طلاق شدہ کی عدت پوری نہ ہو۔ جس کو طلاق دیا ہے نا، اگر حیض ہے تو 3 ایام ماہواری گزریں گے تب اس کی عدت پوری ہوگی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اور اگر حاملہ ہے تو بچہ پیدا ہوگا تو عدت پوری ہوگی۔ تو جو عورت جو ہے طلاق دے چکے ہیں، جس کو آپ اب اس کی محرم سے مراد اس کی بہن، اس کی بھانجی، اس کی بھتیجی، اس کی خالہ، اس کی بوا، ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک اس کی عدت پوری نہ ہو۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ کافی واقعات ہیں، یقین کرے شرم آتی ہے۔ بعد بدبخت اور بے دین اور بدمعاش قسم کے لوگ وہ جو ہے نا بیوی کے ہوتے ہوئے سالی کے ساتھ کہتے ہیں ہمارا نکاح کر دو۔ بیوی کے ہوتے ہوئے سالی سے نکاح حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سردار ہے، ایک کے پاس 8 بیویاں تھی، دوسرے کے پاس 12 بیویاں تھی۔ حضور نے فرمایا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب ان 12 میں سے 4 کو چن لو، لیکن 2 آپس میں ایسی بہنیں نہ ہو۔ 12 میں سے 4 کو چن لو، 4 تک اجازت ہے، لیکن 4 میں سے 2 آپس میں بہنیں نہ ہو۔ 4 چن لو، باقی کو آزاد کر دو۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، جس کو طلاق دی ہے جب تک اس کی عدت پوری نہیں ہوگی، اس کی بہن کے ساتھ، اس کی بھانجی کے ساتھ، اس کی بوا کے ساتھ، اس کی خالہ کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے جب تک یہ عدت نہ گزر جائے۔ کتنے مسئلے ہو گئے؟ 2۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ سالی کے ساتھ خلوت میں بات چیت کرنا، سفر کرنا، بھابھی کا اپنے دیور کے ساتھ سفر کرنا، خلوت اختیار کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ آج موٹر سائیکل پر ہم بھابھی کو چڑھائے پھرتے ہیں، سالی کو ہم موٹر سائیکل پر چڑھائے پھرتے ہیں، شرعی طور پر ناجائز اور حرام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھابھی کے لیے دیور موت ہے، دوسری حدیث کے اندر آتا ہے بھیڑیا ہے، لہذا بھابھی کا اپنے خامد سے پردہ کرنا واجب ہے۔ آج ہمارے کوئی فرق نہیں ہے، یہ موٹر سائیکل پہ میں بھابھی کو چڑھا کر لے جا رہا ہوں، بھابھی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کر آپ جو ہے نا سفر میں نہیں جا سکتے، سالی کے ساتھ آپ خلوت میں مجلس اختیار نہیں کر سکتے، سالی کو جو ہے نا آپ موٹر سائیکل پہ بٹھا کر سفر میں نہیں جا سکتے، یہ حرام اور ناجائز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی حرام سے بچائے رکھے۔
اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو 3 مسئلے یاد ہو گئے، ہاں انشاءاللہ یاد رہیں گے اور فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین سیکھنا اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جی